نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. صدق الله العظيم. رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 173 تک کا درس ہو چکا ہے. 174 میں اللہ سبحانہ گزشتہ ہی سے وابستہ گفتگو ہے. جو لوگ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع میں، اس کا میں نے میڈیا عنوان دیا تھا، قدم مصطفیٰ میں رہ کر بولو اللہ ہمارے لیے کافی ہے. قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ان لوگوں نے جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ٹھکرائے، عبداللہ ابن ابی کی بات پر نہ پھنسے نہ بھاگے، ایسے صحابہ کرام کے بارے میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے فانقلبوا بنعمۃ من اللہ وفضل. یہ لوگ اللہ کی جانب سے خصوصی انعام اور خصوصی فضل کے ساتھ گھر لوٹے. نعمت تو سب سے بڑی یہ ہے کہ ذات رسول خوش ہے، سب سے بڑی نعمت. اور دوسری اور سب سے بڑی نعمت کہ اب جب تک یہ زندہ رہیں گے، اب ان کی حیات کی حفاظت لے لیا اللہ پاک. جب تک یہ زندہ رہیں گی ان کی حیات، ان کی زندگی کی ضمانت لے لیا اللہ تعالیٰ نے. تم نے سنگین موقع سے، سنگین سخت ترین موقع سے نبی کا ساتھ دیے ہو، یہی میں چاہتا ہوں. فانقلبوا، منقلب یعنی لوٹے بنعمت من اللہ، اللہ کی طرف سے نعمت کے ساتھ اور فضل، اور ایسے فضل کے ساتھ کہ لم یمسسہم سوء، وعدہ ہے میرا کہ اب انہیں کبھی بھی سوء اور برائی نہیں چھوئے گی، چھوئے بھی نہیں. واتبعوا رضوان اللہ، اور یہ لوگ اللہ کی خوشنودی کے پیروکار رہے. اللہ کی خوشنودی کے پیروکار رہے. اللہ کی خوشنودی کیا ہے؟ یہاں پر رضوان سے مراد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. یہ اللہ کے رسول کی اتباع میں رہے. واتبعوا رضوان اللہ، اللہ کی رضا کی اتباع میں رہے، مطلب اللہ کے رسول کی اتباع میں رہے. واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ بہت بڑا فضل والا ہے. یعنی اس سے اور اشارہ کرنا چاہ رہا ہے کہ یہ تو میں نے دیا ہی ہے اور اتنا دوں گا کہ دیکھو. ایسا نہیں ہے کہ میں نے دے دیا اور اعلان کر دیا کہ نعمت ملی، رسول ملے، سب خوش ہیں. یہ نہیں، یہ تو ہے ہی، دل خوش ہوا نا، بول دیا میں نے تمہاری زندگی کی سکیورٹی اور حفاظت کی ذمہ داری میں لے لے رہا ہوں. واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ فضل عظیم کا معنی، فضل عظیم کا معنی. اب یہ تو صحابہ کرام کی شان. اب وہ لوگ عبداللہ ابن ابی وغیرہ جو اپنوں کو بھی ستا رہے تھے، اپنوں کو بھی بول رہے تھے کیا لے کر بیٹھو یار، ابھی بیوی بال بچے ہیں، بہت سارے ٹائم ہے، اس طرح کی جو باتیں کر رہے تھے، تو ان کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرمایا انما ذالکم الشیطان، یہ شیطان ہے. انسان تھے نا بھائی، عبداللہ ابن ابی انسان تھا نا، کلمہ وہ تھا ظاہری طور پر، لیکن اللہ پاک کہہ رہے ہیں انما ذالکم الشیطان، یہ شیطان ہے. یخوف اولیاءہ، یہ اپنے دوستوں کو یا رسول پاک کے دوستوں، رسول پاک کے مددگاروں کو، یعنی صحابہ کرام کو یخوف کو ڈراتے ہیں. مر جاؤ گے تو دولت کہاں ہے، وہ گھر کہاں، یہ سب برباد ہو جائے گا، اس طرح سے ڈراتے ہیں. اللہ فرما رہا فلا تخافوہم، اے نبی کے غلاموں ان سے مت ڈرو، وخافونی ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے مومن ہو تو مجھ سے ڈرو. تو میں نے کہہ دیا ہے نبی کے ساتھ رہو تو رہو، ادھر دیکھو تک نہیں جو یہ کہہ رہے ہیں. یہ ہوئی آیت نمبر 175. اب رسول پاک کی طرف خطاب فرما رہا ہے وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ. اے حبیب مکرم، یہ جو کفر میں سبقت کر رہے ہیں، یہ کفر میں جو مستقل بھاگ رہے ہیں اور نفسانیت ان کو گھیرے ہوئی ہے، ان کے کفر میں بھاگنا آپ کو غمزدہ نہ کرے، کیونکہ آپ جب غمزدہ ہوتے ہیں تو مجھے تکلیف ہے. یہ تسلی قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دل کی تسلی کے لیے آیت کریمہ لا یحزن،
آپ غمزدہ نہ ہو. الذین یسارعون فی الکفر، جو لوگ کفر میں مسارعت کر رہے ہیں یعنی بھاگ رہے ہیں، بار بار سب کچھ دیکھنے کے باوجود، استقلال مصطفیٰ، اثبات مصطفیٰ، استقامت مصطفیٰ، یہ سب دیکھنے کے باوجود یہ لوگ کفر میں بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں جھکنے کے بجائے. لیکن میں وارن کرتا ہوں انہم لن یضروا اللہ شیئا، یہ آپ کے اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. تو اللہ کا جب کچھ نہیں بگاڑ سکے گا اور اللہ آپ کے ساتھ ہے تو آپ غمزدہ کیوں ہو؟ انہم لن یضروا اللہ شیئا، بے شک یہ لوگ اللہ کو کچھ تکلیف نہیں دے سکتے. اچھا یہاں پر ایک مطلب اس کو تلمیح بولتے ہیں بلاغت کی زبان میں، تلمیح مانے اشارہ. اب یہاں پر دیکھیے اللہ پاک فرما رہا ہے کہ آپ غمزدہ نہ ہو، تب تکلیف تو رسول کو ہو رہی ہے، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ انہم لن یضروا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کو تکلیف نہیں دے سکتے، لیکن فرما رہا ہے یہ اللہ کو تکلیف نہیں دے سکتے، یہ لوگ اللہ کو ضرر نہیں پہنچا سکتے. اشارہ فرمانا چاہتا ہے آپ کی تکلیف میری تکلیف ہے اور میں اعلان کر دیتا ہوں مجھے وہ تکلیف نہیں دے سکتے. جسے وہ تکلیف سمجھ رہے ہیں وہ تکلیف نہیں، وہ عظمت رسالت کا اظہار ہے. آپ کی رفت میں دن بدن اور بلند کروں گا ان کی تکلیف کو. ہاں وہ تکلیف ہوا بھی نہ ایسا کہ جب تک بہت ساری چیزیں چھپی ہوئی تھی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولتے تھے جتنا بھی تکلیف ہو یہ ہو، لیکن جب کبھی شروع کر دیتے تو پھر سب کا چہرہ نیچے ہو جاتا اور بھاگنے کی کوشش کرتے. اور تبت یدا ابی لہب کا پس منظر بھی یہی دیکھے نا، جیسے جب اترا تو ہاتھ ایک دم ایسے ایسے ہونے لگے. تو آپ جو ہے بات کرنی چاہیے نا کھڑے ہو کے، لیکن ابو لہب بھاگتے ہوئے گیا. اور کہ محمد نے جادو کر دے، بے وقوف، جادو کرنا ہوتا تو ویٹ کرتے رسول اللہ، انتظار کیوں کرتے رسول اللہ، فوراً جادو کر دیتے. تمہاری انگلی اٹھی اور پھر جا کر کے آیت کریمہ اتری. کہنا یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی تکلیف خدا کی تکلیف ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا خدا کو ستانا ہے، اور اللہ اعلان کر رہا لن یضروا اللہ شیئا، لوگ اللہ کو ستا نہیں سکتے، لہذا مصطفیٰ کو ستانا لوگ چھوڑ دیں، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے امان میں ہے. یہ ہے سکتا ہے. یرید اللہ الا یجعل لهم حظا فی الآخرہ، اللہ چاہتا ہے. میں نے ارادہ، مشیت اور رضا کے بارے میں گفتگو کر دی ہے. ارادہ اور مشیت کا تعلق شر اور خیر دونوں سے، دھیان دیجیے، ارادہ اور مشیت کا تعلق شر اور خیر دونوں سے ہے. رضا کا تعلق جو ہے صرف خیر سے. رضا مانے بھی چاہت، اردو میں تینوں کا ایک ارادہ میں آپ کا کیا ارادہ ہے، آپ کی رضا جو بھی ہو، آپ کی مشیت جو بھی ہو، اردو میں سب ایک ہی معنی میں ہوتا ہے اس طرح، لیکن عربی میں فرق ہے تھوڑا. رضا الگ ہے اور ارادہ اور مشیت الگ ہے. رضا کا تعلق صرف خیر سے، یعنی وہ پہلو جو خیر جس کو بتائے اس سے راضی ہونے کو، اس کے چاہت کو رضا ہوتی ہے. اللہ پاک فرماتا ہے لا یرضی لعبادہ الکفر، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کفر کی رضا نہیں کرتا ہے. ارادہ اور مشیت ہو سکتا ہے، ارادہ اور مشیت ہو سکتا ہے. تو ارادہ اور مشیت کا تعلق خیر اور شر دونوں سے ہے. یہ میں اس لیے بار بار بول رہا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں سب تو اللہ ہی کے چاہنے سے ہو رہا نا، یہ جملہ جو چاہنے بول رہے ہو، یہ چاہت کون سی چاہت ہے، رضا ہے یا مشیت ہے یا ارادہ ہے؟ تو شر کا اگر پہلو ہے تو آپ کہو ہاں اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے، اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے. لیکن اگر اچھا پہلو آپ کو عالم بنایا تو اللہ کی رضا ہے، آپ کو مطلب یہ کہ عبادت بنایا تو اللہ کی رضا ہے، صالح بنایا تو اللہ کی رضا ہے، اور اگر نافرمان ہے تو اللہ کا ارادہ مشیت ہے. یہ بولو تو مشیت اور ارادہ کا تعلق خیر اور شر دونوں سے، یہ علم پر. اب یہاں پر دیکھیں یرید اللہ، یہ اصل ایک بڑا امپورٹنٹ سوال آنے والا تھا، وہ آپ خود جواب اس کو ڈھونڈ لیں. اللہ یہ ارادہ کرتا ہے کہ ان کے لیے دنیا میں کچھ بھی حصہ نہ ہو. تو آٹومیٹک سوال ہوگا نا، کہیں تو اللہ تعالیٰ ایسا ارادہ کرتا ہے نہیں، ایک سوال ہوگا نا اللہ تعالیٰ پہ جب مطلب یہ کہ قادر ہے تو دے دینا نا توفیق کا. نہیں، اللہ پاک نے دو آنکھ رکھے ہیں، عقل دی اور ارشاد فرمایا ہدیناہ النجدین، خیر اور شر دونوں کی راہ بتا دی. خیر کو چوائس کرو گے یہ دوں گا، شر کو چوائس کرو گے یہ دوں گا. اب تو آپ کے اختیار میں ہو گیا. اب اللہ کو نہ کوسی، کیونکہ اللہ کی تقدیر اس طرح کنڈیشنلی پہلو تھے. اس کو اللہ پاک نے آپ کو کہا اس طرف چلنا کامیاب ہوگے، اس طرف چلو گے ناکام. یہ ہے اصل ارادہ، مشیت اور رضا وغیرہ کا فرق. کہ جہاں کہیں بھی آپ کو نظر آئے کہ رے وہ مر گیا نا، وہ اللہ نے ایسا نہیں ہے. اللہ پاک نے کہا تھا مت جاؤ، اللہ پاک نے کہا تھا کہیں کو جا رہے ہو بجلی گر رہی ہے، کہ موبائل سے بات کر رہے ہو بجلی گر رہی ہے،
یہ سب بتایا تھا آپ کو، شکلوں میں دیکھ رہے ہیں نا کہ باتیں کرنی چاہیے، کون بتا رہا ہے؟ اللہ پاک ہی تو بتا رہا، مخلوق کے دلوں میں ڈال رہا ہے کسی نہ کسی طرح سے. اب اس میں مر گئے تو اللہ پاک اپنے بچوں کا بھی لحاظ میں کیا؟ ایسا نہیں ہے. تو اللہ پاک انسان کو صرف دے گا نہیں، اللہ پاک نے انسان کو عقل دیا، شعور دیا، احساس دیا، اور اس کو یوز کرنا، علم کے حصول کا ذریعہ دیا ہے آپ کو، اور اس کو استعمال کرنا. یہ بھی کنڈیشنلی تقدیر ہی سے تعلق ہے. تو یرید اللہ، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو. رضا تو یہ ہے کہ کفر کو پسند نہ کرو، رضا یہ ہے کفر کو پسند نہ کرو، ایمان مصطفیٰ کے قدم میں چلے جاؤ، رضا یہ ہے. نہیں جاؤ گے تو پھر ارادہ یہ ہے کہ نہیں جاؤ گے تو آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہوگا. یہ رہا نبی کے قدم میں رہو گے تو میری رضا ملے گی، نبی کے قدم میں نہ رہو گے تو میرا ارادہ بھی سن لو، میری مشیت بھی سن لو، آخرت میں کوئی حصہ نہیں. یہ ہے کنیکشن، یہ اصل پر. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور بہت بڑا عذاب بھی ملنے والا ہے. میرا ارادہ ہے، میری مشیت ہے. وار کا پہلو جس میں ہو اس میں ارادہ اور مشیت ہوتا ہے، اور پیار کا پہلو جس میں ہو اس میں رضا ہوتا ہے. اسی لیے رسول پاک کے حوالے سے آپ حدیث پاک سنتے ہیں، رضا مصطفیٰ، ارادہ مصطفیٰ نہیں، مصطفیٰ کا ارادہ فرماتا اللہ نہیں ہے، مشیت نہیں ہے، رضا مصطفیٰ یعنی رسول کی رضا چاہتا. اور کیوں؟ اس لیے کہ رسول کبھی غلط چاہتے ہی نہیں، کوئی غلط، کبھی شر کا پہلو ہی نہیں ہے مصطفیٰ کا. خیر آگے دیکھیں، ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، آیت نمبر 177. بے شک وہ لوگ جو کفر کو ایمان کے بدلے میں خریدے. بے شک وہ لوگ جو کفر کو، اس کی وضاحت میں پارٹ نمبر 1 میں کر چکا ہوں میں، اور گاہے بگاہے بولتا ہوں کہ جہاں پر کفر اور انکار کا لفظ آتا ہے، یہ یاد رکھیے کہ وہاں پر صرف اور صرف رسول پاک کا انکار مراد ہوتا ہے، صرف رسول پاک کا انکار. نبی کے مطلب آنے سے پہلے یہ کفر و ایمان کا جملہ ہی نہیں بولا جاتا. تو نبی کے آنے کے بعد کفر و ایمان کا جملہ بولنا گویا نبی ہی کفر و ایمان کے بیچ کی کڑی ہے. مان لو گے ایمان والے رہو گے، نہیں مانو گے کفر والے. تو یہ ہے اصل پوائنٹ. تو جو لوگ کفر کو خرید لیے ہیں ایمان کے بدلے، مطلب نبی کو چھوڑ دیے، نبی کو چھوڑ دیے ہیں. لن یضر اللہ شیئا، حبیب مکرم سن لیجیے، پریشان مت ہوئیے، اللہ تعالیٰ کو وہ کچھ ضرر نہیں پہنچا سکتے. یہ سوچ رہے ہیں کہ میں بتوں کی پوجا کر رہا ہوں، پتھروں کے سامنے جھک رہا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں زیر کر رہا ہوں، کمزور کر رہا ہوں. بے وقوف، پتھر کو بھی میں نے پیدا کیا ہے، بت کو بھی میں نے پیدا کیا ہے. دیکھ لینا میدان محشر میں وہ تیرے خلاف کیسی گواہی. اللہ پاک بات کر لیں تو اللہ شیئا، اللہ تعالیٰ کو کچھ تکلیف نہیں دے سکتے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، دیکھیے اوپر عذاب عظیم تھا اور یہاں عذاب علیم. تو عذاب کی جتنی کوالٹی ہے، نوٹ کیجیے گا، جتنی کوالٹی ہے یا یوں کہیے جتنی اس کی قسمیں ہیں، جتنی بھی قسمیں ہیں، ساری قسمیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو نبی کے قدم کو چھوڑتے ہیں. دھیان دیں، ساری قسمیں ان لوگوں کے لیے. عذاب عظیم، عذاب علیم. اور آگے دیکھیے ایک آیت کریمہ آ رہی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ. اور یہ کافرین، بار بار اب ترجمہ یہ کیجیے. اصل ہوتا کیا ہے کہ قرآن کا مطلب یہ ڈکشنری کے اعتبار سے ترجمہ آپ دیکھتے ہیں کتاب میں، کیونکہ یہاں پر کفروں کا معنی کافر، لیکن یہ ہے کون؟ سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ کافر ہے کون؟ کوئی کافر کو آپ کبھی توڑیا بھی ہے، ہم ہندو مسلم یہ آج بھی لوگ ہیں نا کافر. لیکن یہ آیت کریمہ جب اتری تو کس کے لیے اتری اور کیوں اتری یہ دیکھنا ہے. تو اب اللہ پاک فرما رہا ہے کہ کافر گمان نہ کرے. تو کون گمان کرتے تھے؟ سوال ہوتا ہے کون گمان کرتے تھے؟ تو یہی گمان کرتے تھے کیا کہ ارے دیکھا جائے گا، ابھی جتنا ستانا ہے ستا لو نا، مزہ آتا ہے یار ستانے میں، دیکھا جائے گا. تو یہ اللہ کے ڈھیل کو بھی مذاق لیتے تھے. اللہ جو ڈھیل دیتا تو یہ اللہ پاک کا بات نہ کر رہا. یہ کافرین، نبی کو ستانے والے، یہ گمان نہ کریں کہ انما نملی لہم خیر لانفسہم، کہ ہم جو انہیں ڈھیل دے رہے ہیں یہ خیر ہے ان کے لیے. نہیں، انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم انہیں ڈھیل اس لیے دے رہے ہیں تاکہ یہ گناہوں میں اتنا رچ بس جائے کہ بس پھر ان کا انک جواب دے دے کہ نہیں نہیں اب بس، اے اللہ میرے کو دینا ہے عذاب تو دے ہی دے، اب کوئی صورت نہیں. تو خود یہ اتمام حجت اپنی زبان سے کر دیں کہ نہیں میں نے بہت بڑی غلطی کر دی. اسی کو کہا گیا موت کا ہر ایک کو علم نہیں دیا گیا. پہلے تو ایک دم جنرلی طور پر فرمایا گیا ما تدری نفس بأی ارض تموت، کون کب مرے گا، کہاں مرے گا، کسی کو بھی نالج اور سینس کے اعتبار سے علم نہیں دیا گیا. اللہ محبوب بندوں کو علم ہے، اور خصوصاً سید الانبیاء کو تو ہے. خیر، چنانچہ بڑی مشہور حدیث بخاری شریف کی ہے،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ حضرت فاطمہ کے کان میں کہا تو فاطمہ رو پڑی، اور جب رو پڑی نا تو پھر دوسرے کان میں کہا فاطمہ ہنس پڑی۔ بخاری شریف میں دونوں حدیث ہیں۔ تو سہیلیوں نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے؟ تو کہا پہلی مرتبہ جب بولے کہ جانے والا تو اس سے رہا نہیں گیا۔ آپ غور کریں، وہ آج اگر ہم بول دیں کیا لے کر بیٹھے یار، کیسے بول رہے جانے والے، کیسے بول رہے، ایسا آپ لوگ بولنا شروع کر دیں۔ فاطمہ الزہرا مطلب یہ کہ عورت کا آپ عقیدہ دیکھیے، جو صحابیہ ہیں، بیٹی تو چھوڑیے، عورت کا ایک عقیدہ دیکھیے کہ نبی اگر بول دے تو 100% یقین کرتی تھی۔ تب تو رو رہی ہے، کہتی تھی میں اب جانے والا ہوں۔ اور اس کے بعد جب کہا کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملنے والی ہو تو میں خوش ہو گئی۔ تو دیکھا اپنا بھی علم تھا نبی کو اور فاطمہ کا بھی علم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صدقے میں آپ کے ایک بڑی اچھی روایت معلوم ہے، حضرت ابوبکر صدیق کا جب انتقال ہو رہا تھا تو حضرت عائشہ صدیقہ کو آپ نے بلایا اور کہا عائشہ دیکھو میں چاہتا ہوں کہ تم میرے انتقال کے بعد جتنے مال و دولت ہے وراثت کے جو ہیں وہ سب اپنے حصے میں لے لو، 40 من یا 40 کلو 40 من یا کنٹل 20 کنٹل کوئی چیز تھی، کھجور تھی۔ کہا ایسا ہے کہ دیکھو تمہارے پاس جو ہے 2 بھائی ہیں، 1 بھائی یا 2 بھائی ہیں اور 3 بہن ہیں۔ حضرت عائشہ نے کہا میرے پاس تو ایک ہی بہن ہے اسما، یہ 3 بہن کہاں سے آ گئی؟ ہاں خارجہ کی ایک بیٹی ہے جو میری بیوی ہے، اور اس کے پیٹ میں دیکھ رہا ہوں کہ بیٹی ہے، وہ حمل سے ہے، ذو بدر بنت خارجہ، وہ پیٹ سے ہے اور میں ان کے پیٹ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ بیٹی ہے، وہ تیری بہن ہے، تو ان کو بھی وراثت دے دینا، ان کو بھی وراثت دے دینا۔ نبی کے ساتھ اس میں ٹینشن نہیں لینا چاہیے۔ اب اللہ عطا کر رہا تو ہمارے کو ٹینشن لینے کی کیا ضرورت، ہمارے کو ٹینشن لینے کی اس میں ضرورت کیا ہے؟ اللہ عطا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ عطا کرنے پر قادر ہے، الحمدللہ۔ خیر اب آپ دیکھیے تو کافر لوگ یہ گمان نہ کریں کہ ان کو اللہ ڈھیل دے رہا ہے تو ان کے لیے بہتر ہی نہیں ہے، یہ گناہوں میں لت پت ہونے کی مطلب یہ کہ راہ ہے ان کے لیے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور ذلت کا عذاب انہیں کے لیے۔ یہ ہوتا ہے عذاب۔ اب ایک چھوٹی سی بات ہے نا، آپ کو میں بھی کہوں 10 منٹ کھڑے رہو، آپ کو پتہ نہیں اندر 1 لاکھ گالی دے دیں گے، جتنی گالی آپ ہوگی اتنے دے دیں گے آپ۔ کیوں؟ حالانکہ سب جنے اپنے ہیں، لیکن اگر کھڑا کر دیے تو ایسے تھر تھرانے لگیں گے، وہ ذلت محسوس کریں گے، خفت محسوس کریں گے۔ آپ سوچئے رسول پاک پر جتنے لوگ بھی جملے کسے ہوں گے، سارے اہالیان محشر کے سامنے ان لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا اور سب کو کہا جائے گا دیکھ یہی تیرے اوپر ہنستا تھا، یہی تیرے اوپر ہنستا تھا، یہی تیرے اوپر، یہ ہے ذلت کا عذاب۔ اس وقت یہ لوگ کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ ہم مٹی ہو جاتے، یا ہم کو جو بھی عذاب ہے دینا ہے وہ دے دیتے۔ نبی کو کبھی بھی تختہ مشق نہیں بنانا چاہیے۔ اس کا ایک آسان جملہ میں بولتا ہوں، ادب نہ ہو سکے تو بے ادبی بھی نہ کرو، ادب نہ ہو سکے تو بے ادبی بھی نہ کرو، یہ ایک خود ادب کی قسم ہے۔ لیکن بے ادبی کر بیٹھتے ہیں، جو بھی بولتے ہیں رسول اللہ، ارے آج کل تو دیکھ رہے ہیں بڑے بڑے مولوی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ ارے اب تک تو چلو سنیوں کے الصلوۃ والسلام علیہ رسول اللہ مصطفیٰ جان رحمت پر اعتراض، یہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ میں کچھ آ رہا ہے آپ کو؟ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی ورب کا صیغہ ہے، پاسٹ سینٹینس ہے، صلی مانے اللہ درود بھیجے، اللہ مانے اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہونا چاہیے نا۔ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم بول رہے ہیں، آپ دیکھیے ویڈیو وغیرہ میں ایک دم ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ بس ہو گیا، کھانا کھائے جی ہو گیا ختم، اب کھانا بھی بولنے کی ضرورت نہیں، کھانا کھائے جی نہیں، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ نے بھی وارن کیا ہے اور نبی نے تو اتنا زبردست وارن کیا ہے کہ میرا نام آئے درود نہ بھیجے، یہ جملہ ہے، وہ بخیل ہے، بخیل۔ تو بھیجنے کا مطلب سمجھ میں آنا نا، میں اگر چائے لانے بولوں تو چائے سننا نا آپ، تب نہ لائیں گے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سمجھ ہی میں نہیں آ رہا، کچھ سمجھ ہی میں نہیں آ رہا۔ کہنا یہ ہے کہ نبی کا مسئلہ جب آئے تو بڑے باادب رہنا چاہیے۔ اللہ پاک نے کئی طرح سے وارن کیا، یہ وہ لوگ، اچھا میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جو کفر کے دلدل میں اللہ پاک جن کو کہہ رہا ہے، یہ کلمہ گو ہیں، یہ نوٹ کیجئے یہ جملہ، کلمہ گو حضرات ہیں۔ احد میں جو ساتھ چھوڑے تھے، یہ آئے تھے کلمہ گوئی کی بنیاد پہ آئے تھے نا، بیچ میں چھوڑ دیا 700 کو لے کر کے عبداللہ ابن ابی لے کر چلے گئے، تو کلمہ گو ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، نماز پڑھتے تھے ساتھ تک، یہ لوگ ہیں ان کے ساتھ، ان کو کہا جا رہا ہے کہ نبی کا مذاق، نبی کا ساتھ چھوڑنا، یہ ہے کفر عظیم، عذاب عظیم کی وجہ، عذاب علیم کی وجہ، عذاب مہین کی وجہ، بڑا عذاب بھی ہوگا، دردناک عذاب بھی ہوگا، ذلت کا عذاب۔
आगे देखिए, ओहो बड़ी अच्छी आयत करीमा आ रही है, सुभान 179। इस आयत करीमा को तो मुझे यकीन है कि हर एक को याद रखना इसलिए भी ज़रूरी है कि हम मुसलमान हैं सही अकीदा। एकदम एक एक लफ्ज़ का तर्जुमा सुनिएगा। 179 सूरह आल इमरान, शायद मेरे अशार में यही है, सूरह नंबर 3, 179 आयत सूरह नंबर 3 की एक शेर है। 179 179 सूरह नंबर 3 यानी सूरह आल इमरान। अल्लाह सुब्हानहू फरमाता, नोट कीजिएगा, तर्जुमा देखो आप एक एक लफ्ज़। मा कान अल्लाहु लियज़रल मुमिनीना अला मा अंतुम अलैहि, मा माने नहीं, काना माने था या होना, अल्लाह की ये शान नहीं, ले माने के, यज़रा छोड़ दे, अल मुमिनीन मोमिनीन को, अला मा अंतुम अलैहि उस हालत पर जिस पर वो हैं। कितना अजीम वादा ले रहा है। ए मोमिनो, नबी के कदम में रहने की वजह से पेट पे पत्थर बांधने पड़ रहे हैं और ये ताना भी तुम्हें मिल रहा है कि तुम क्या करोगे तबाह, तुम क्या करोगे तबाह। हम लोग खाते हैं, मस्त खा करके हम नमाज पढ़ते हैं, खूब डका लो, जितना लेना है लो। अल्लाह पाक का वादा है कि ए मोमिनो, अगर तुमने सब्र किया है तकलीफ के वक्त, तो मेरा वादा है कि हम तुझे तुम्हारी हालत पर नहीं छोड़ेंगे, हमारी हालत पर नहीं छोड़ेंगे। और ऐसा भी नहीं करेंगे कि ये कलमा को जो तुमने घुसपैठ किए हुए हैं ना, तो हम तुम्हारे अंदर रखेंगे, मालूम नहीं कराएंगे। अब बता रहा हूं, हत्ता यमीज़ल खबीस मिन अत-तय्यिब, यहाँ तक के खबीस को तय्यिब से अलग कर देगा, ये अल्लाह का वादा है। खबीस किसको कहा? नबी का साथ न देने वाले को, और तय्यिब किसको कहा? नबी का साथ देने वाले। अव्वल कलमा तय्यिब, कलमा पाकीज़ा है, नबी का कदम पाकीज़ा है, साथ देने वाले पाकीज़ा है। अल्लाह पाक फरमाता है, ए ईमान वालों, मेरी ये शान नहीं कि तुझे एक हालत में हम छोड़ दें, नहीं, हमारी शान ये है कि जो खबीस है तुम्हारे साथ, हम उनको अलग कर देंगे। चुनांचे हदीस पाक सुने हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो खैर हजरत उमर नहीं थे, वरना वाकई दुनिया में कोई नहीं रहता। हजरत उमर नहीं थी, मनशा इलाही, मशीयत इलाही है। नबी पाक ने मस्जिद मिंबर पर खड़े हो करके जब एक एक का नाम ले लेकर के कहा निकल जाओ, और खुदा की कसम किसी ने भी ऑब्जेक्शन नहीं किया कि आपको कैसे मालूम कि हम मुनाफिक हैं, क्योंकि निफाक तो अंदर की चीज़ का नाम है ना, बातिन की चीज़ का नाम है। अंदर तो आपके क्या है मेरे को नहीं मालूम, लेकिन अगर हम बोल रहे हैं शख्स तेरे दिल में ये है, चल निकल, आप ऑटोमेटिक अगर निकल जाए तो इसका मतलब ये कि आपने मान लिया है कि हाँ आप जानते। वो या मुनाफिकीन को भी एतराफ़ था कि नबी को गैर मालूम है, क्योंकि दिल के अंदर की बात है ना। नबी ने कहा उखरुज या फला फइन्नका मुनाफिकुन, निकल जाए फला फइन्नका मुनाफिकुन, तुम ये मुनाफिक हो। तो जानते हैं जिन लोगों को मौके नहीं मिल रहे थे तो वो अपने सूरीन के बल घसीटते निकल रहे थे, और रास्ते में जब उमर मिले तो ऐसा पानी हो गए कि पता नहीं अब क्या होगा। उमर ने पूछा नमाज हो गई, तो झूठ बोलते हुए निकल गए, हाँ नमाज हो गई, भागते हुए चले गए। और सैयदना उमर फारूक डरते हुए आ रहे कि नबी पाक तो आज हमारे को डांटेंगे। उमर फारूक ने जब देखा अभी तो नमाज नहीं हुई है, हाँ अभी नमाज नहीं हुई, उसके बाद वो लोग कैसे भाग गए, हाँ अब आप समझ गए होंगे कैसे भाग गए। जान रहे थे मुस्तफ़ा बाकी रहमतुल्लिल आलमीन वहाँ पर भी नजर आ रहे, देखा वहाँ पर भी नजर आ रहे हैं। ऐसा कि अगर उमर रहते तो अरे मेरे बोलने से पहले गर्दन मार देते, वो तो फौरन इजाजत ही मांगते थे, या रसूल अल्लाह ये मुनाफिक है, मेरे को इजाजत दीजिए हज़रत, मैं उनकी गर्दन मार दूँ। देखा अल्लाह पाक जो है रसूल पाक को हर उस चीज़ का इल्म दिया है जो आपके लवाज़िम रिसालत के लिए ज़रूरी है, आपकी रसूल होने के लिए ज़रूरी है। वरना आप ये बताइए समंदर एक आलम है कि नहीं? अब समंदर जब आलम है तो रसूल वहाँ के भी तो रसूल हैं। अब जब रसूल वहाँ के भी हैं तो अब वहाँ कैसे रिसालत पहुँचाएंगे, कैसे रिसालत पहुँचाएंगे? इसका मतलब वहाँ का भी इल्म होना रसूल के लिए ज़रूरी है। अल्लाह पाक फरमाता है मा कान अल्लाहु लियज़रा यमीज़ल खबीस मिन अत-तय्यिब, और इसी से कंटिन्यू देखिएगा 179 में एक वादा क्या किया, ए नबी के कदम में रहने वालों तुम तय्यिब हो, पाकीज़ा, और ए नबी को छोड़कर भागने वालों तुम खबीस हो। देखा खबीस कहीं का देखा, खबीस कहीं नबी को छोड़ना, नबी पर रिमार्क करना, नबी के खिलाफ जाना, ये खबासत है, और नबी का साथ देना ये तय्यिब होना है, पाकीज़ा होना। और आगे उसी में देख, उसी आयत में भी कंटिन्यू खत्म नहीं हो, वमा कान अल्लाहु लियुत्लिअकुम अलल गैब, और अल्लाह की दूसरी शान, पहली शान तो ये कि मोमिन को जो तय्यिब है कलमा गोई देखेगा, कलमा गोई की बुनियाद पर इत्तेहाद नहीं हो सकता यार, नबी के कदम की बुनियाद पर इत्तेहाद होगा। नबी का साथ दो
اور اتحاد آٹومیٹک ہوتا چلا جائے گا. کیونکہ دیکھیے نبی کو جو چھوڑے تھے ان کو اللہ نے خبیث کہا، تو اس کا مطلب اتحاد کے لیے پوائنٹ آف اتحاد نبی کا قدم ہے. بھاگو گے تو یہ اتحاد سے بھاگ رہے ہو، خباثت یہی ہے. اللہ پاک دوسرا فرمان وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے، دھیان دیجیے گا، کہ اے عام مومنوں تم کو اطلاع عطا کرے علی الغیب، غیب پر. اللہ کی یہ شان نہیں ہے. کم جملے پر غور کریں، لام مانے کے لیے، یطلع اطلاع دے، کم مانے تم سب کو، علی الغیب غیب پر. ایک لفظ دھیان میں رکھے گا، یعنی اللہ تعالیٰ مومنوں کو غیب عطا یہ کرے، یہ اللہ کی شان نہیں ہے عام مومنوں کو. اب آگے دیکھیے، بٹ جب آ جائے تو کیا مطلب ہوتا؟ اگر ما سبق میں یعنی پہلے جو ہے ہونے کا حکم ہے تو اب نہ ہونے کا حکم ہوگا، اور پہلے اگر نہ ہونے کا حکم ہے تو اب ہونے کا حکم. زید آیا بٹ بکر، مطلب یہ وہ بکر نہیں آیا. یہ مطلب ایک دم آسان ہے. ایسے ہی اللہ فرماتا کہ اللہ کی یہ شان نہیں کہ عام مومنوں کو غیب بتائے، لیکن تو اللہ کی شان نہیں کہ غیب بتائے عام مومنوں کو. اب لیکن کہا جا رہا تو اب آٹومیٹک سمجھ میں یہ آیا کہ غیب بتانا ہے، لیکن یہ اب کس کو بتانا ہے یہ بتا رہا اللہ کا. عام مومنوں کو بتانا یہ اللہ کی شان نہیں. اب اللہ آگے فرما رہا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے مجتبی، مرتضی اور پسندیدہ بنا لیتا ہے اسے غیب عطا فرماتا. اب ہم ادھر ادھر نہیں جائیں گے، ہم آدم سے لے کے عیسیٰ تک چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ وہ سب مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہیں الحمدللہ. وہ سب شعائع مصطفیٰ ہیں، وہ خصوص مصطفیٰ ہیں. وہ ہم آپ یہ بتائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کے ناموں میں سے ایک نام مجتبی ہے کہ نہیں؟ اب قرآن پاک میں دیکھ لیں آپ، مجتبی، مرتضی، مصطفیٰ بولتے ہیں. مصطفیٰ مانے بھی ہوتا ہے چننا، چنا ہوا. مرتضی مانے ہوتا ہے پسند کیا ہوا. مجتبی مانے ہوتا ہے وہ چنا ہوا. اور اللہ وہی فرما رہا ہے یجتبی. مجتبی اس میں مفعول کا صیغہ ہے، اس میں مفعول کا صیغہ، جیسے خالق اس میں فاعل، مخلوق اس میں مفعول جس پر فاعل واقع. تو ایسے ہی یجتبی پرزینٹ اینڈ فیوچر کا صیغہ کہ اللہ جسے مجتبی بناتا ہے رسولوں میں سے. نوٹ کیجیے وہاں کس کی نفی تھی؟ عام مومنین کو غیب عطا نہیں کرتا. غیب کس کو عطا کرتا ہے؟ رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے. اور اللہ پاک کا سارا رسول اللہ کا انتخاب، اللہ پاک کے جتنے بھی رسول ہیں رسالت سلیکٹڈ پہلو ہی ہے. رسالت جو ہے، نبوت جو ہے، یہ سلیکٹڈ پہلو ہے. تو وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ سے ایک عقیدہ ملا کہ اللہ پاک اپنے نبیوں کو جب چاہتا ہے، اور وہی فرما رہا کہ ہم اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتے ہیں اسے غیب عطا کرتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ آدم کو بھی غیب ملا، عیسیٰ تک غیب ملا، اور سب سے زیادہ اللہ نے محمد عربی کو چاہا ہے تو سب سے زیادہ غیب محمد عربی کو ملا. آسان اس میں ٹینشن لینے کی کیا بات. 179 آیت میں قرآن پاک میں ابھی صرف ترجمہ کیے ہیں، ابھی تفسیر میں نہیں گئے، ہم ترجمہ کیے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ. تو عام لوگوں کو غیب نہیں آتا. تو جو لوگ لاجیکلی طور پر بات کرتے ہیں وہ بات نہ کریں، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ غیب کا علم آپ کو دیا ہی نہیں، ہم کو دیا ہی نہیں، عام مومنین کو نہیں دیا ہے. غیب کا علم نبی کو دیا ہے. اب غیب کا علم نبی بولے گا، اب نبی بولے گا تو ہم کو ماننے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے. کیوں کہ غیب پریکٹیکل ہمارے لیے ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہمارے لیے نفی کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اے عام مومنو ہم تمہیں نہیں دیں گے. لہٰذا ہمیں ماننے کی ضرورت ہے. اور یہ بات بھی ہم اپنی عقیدت سے نہیں قرآن کہتا فآمنوا باللہ ورسولہ. لہٰذا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو. اللہ پر یہ ایمان رکھو کہ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ عطا کرتا ہے، اور رسول پر یہ ایمان رکھو کہ ان کو عطا ہوا ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ. تو اے عام مومنو تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر سنو ایمان رکھو گے اور تقوی اختیار کرو گے، فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو تمہارے لیے عظمت والا اجر ہے. دیکھیے وہاں چھوڑو گے تو عظمت والا عذاب ہے، اور یہاں مانو گے تو عظمت والا اجر ہے. واہ کیا پہلو ہے، دیکھ رہے ہیں نا آپ، عزت و ذلت کا پہلو آپ دیکھ رہے ہیں. وہاں عظمت والی ذلت ہے اور یہاں عظمت والی عزت ہے. سبحان. تو اس آیت کریمہ سے صاف
عقیدہ آپ کو قرآن میں ملا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے غیب عطا فرمائی ہے، اس میں ایک پہلو یہ ہے ہاں جتنا عطا اللہ نے چاہا اتنا عطا کی. تو اب آپ بتائیے اس آیت کریمہ میں جتنا اتنے کا لفظ ہے؟ آپ ایک دم آپ بتائیے. یہاں پر بولتے ہیں کچھ لوگ کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا چاہا. میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ کو کیسے معلوم کہ اللہ نے کتنا چاہا؟ اللہ نے کتنا چاہا یہ تو ہمیں معلوم ہی نہیں. اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ ہے، مخلوق کی رسائی کہاں؟ اللہ پاک نے صاف کہا کہ ہم اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتے ہیں غیب عطا کرتے ہیں. اس میں کوانٹٹی نہیں ہے، بعضاً جزءاً کلاً یہ سب نہیں ہے. غیب عطا کرتے ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. فقط جسے چاہ لیتا اللہ تعالیٰ، اور رسول کو نہیں چاہا تو کس کو چاہا؟ آپ ہی بتا دو. لا کر رسول کو نہیں چاہا تو کس کو چاہا؟ جب چاہا ہے اور سب کا اتفاق، اپنے یا دشمن سب غیر کا بھی اتفاق کہ محمد عربی کو سب سے زیادہ اللہ نے چاہا، تو ماننا پڑے گا کہ محمد عربی کے پاس اللہ کی طرف سے غیب ہے. اب یہ نہیں بولنا کہ اتنا اس لیے بھی نہیں بول سکتے آپ کیونکہ اس رسول کی رسالت ہی عام ہے. جب رسالت کو دائرے میں نہیں لا سکتے تو رسالت کو جو عطا ہوئی ہوگی اس کو دائرے میں کیسے لائیں گے؟ رسالت کو دائرے میں نہیں لا سکتے. رسالت عالمین کے لیے ہے تو اس کی عطائیں کیا ہوگی؟ ایک چھوٹے سے اب ایک خطے والے رسول کے بارے میں اگر کہا جائے کہ ہم نے اس کو غیب عطا کیا ہے تو اب اللہ سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کتنا، تو اللہ کہے گا یہ تیری شان نہیں. غیب بتانا عام مومنوں کو یہ میری شان نہیں ہے. تو اللہ پاک نے جب وعدہ نہیں کر دیا تو اب جن لوگوں نے کوانٹٹی پیش کی ہے یہ نہیں تھا، اتنا نہیں تھا، وہ نہیں تھا، اتنا نہیں تھا، اور اس میں سے روایت لائے ہیں. کچھ لوگ روایت لائے ہیں کہ حضرت عائشہ کا ہار گم ہو گیا اور وہ جو ان کو جو ہے زہر دیا گیا اور جو ہے قرہ کو مارا گیا. یہ سب اگر معلوم ہوتا تو دیکھیے بات کر رہے ہیں علم غیب کی. نوٹ کیجیے گا علم غیب بولے تو غیب جاننا. علم غیب نوٹ کیجیے گا، علم غیب غیب جاننا، غیب بتانا نہیں. نوٹ کرے جملہ بھائی، نالج آف غیب کیا معنی ہوا؟ غیب کا نالج، غیب کا ایکسپلین کرنا نہیں ہے. تو علم غیب کا عقیدہ رکھتے ہو رہے آپ. اخبار غیب اگر ہوتا تو غیب بتانا مانا ہوتا. دھیان دے رہے تو عقیدہ یہ رکھیے کہ نبی کو علم غیب ہے، یعنی نبی جانتے ہیں. اب جانتے ہیں وہ، یہ بتانا یہ الگ سبجیکٹ ہے. بتانا الگ سبجیکٹ ہے. اب جب چاہیں گے بتا دیں گے جیسا کہ بتانے والے بتایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مشہور حدیث بول کر ختم کرتا ہوں. 8 سال کے بعد احد کے شہداء یعنی احد میں جتنے شہید ہوئے تھے، خاص طور سے مصعب ابن عمیر، عبداللہ ابن جہش اور حضرت نبی پاک کے چچا حضرت امیر حمزہ، یہ جو شہید ہوئے تو 8 سال کے بعد رسول پاک تشریف لے گئے. 2 عقیدہ آپ کو ملے گا، عرس کا بھی عقیدہ اس میں ملے گا. دیکھیں تشریف لے گئے اور لے جانے کے بعد جا کر کے آپ نے دعا کی. نماز کا جملہ ہے مگر وہاں دعا مراد ہے کہ آپ نے 8 سال کے بعد قتلہ احد کے جتنے بھی شہداء ہیں ان کے پاس جا کر کے دعا کی 8 سال کے بعد. اور اس کے بعد عربی کا جملہ ثم طلع المنبر. اب آپ بتائیے قبرستان میں منبر کہاں سے ہوتا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول پاک کے لیے منبر سجایا گیا تھا. تب فرمایا جا رہا ثم طلع المنبر، پھر رسول پاک منبر پر تشریف فرما ہوئے. نوٹ کیجئے گا. اور اس کے بعد جو ہے اعلان فرما رہے انی فرد لکم، اے میرے صحابیوں سنو میں تمہارا پیشرو ہوں. پیشرو کا مطلب تم یہاں ہو، میں پہلے جا کر کے تم جب آؤ گے تو تمہاری راہوں کو آسان کرنے والا ہوں. فرد لکم، فرد اس کو بولتے ہیں کہ آنے والوں کے لیے راہوں کو آسان کیا جائے. صحیح ہے نا؟ آنے والوں کے لیے. وَإِنِّي شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، اور میں تمہارے اوپر گواہ ہوں. وَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْحَوْض، اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری ملاقات مجھ سے حوض کوثر پر ہوگا. اب آپ بتائیے منبر پر یہ سب جملہ ارشاد فرما رہے، یہی تو عرس کی حقیقت ہے یار کہ صاحبان عرس جو ہوتے ہیں اور ان کے لیے آپ محامد پیش کریں اور ان سے ریلیٹڈ باتیں پیش کریں. تو دیکھا آپ نے، پریشان مت ہونا جو انتقال کر گئے ہیں، میں بھی پیش رو ہوں، میں سب کے لیے راستہ آسان کرنے کے لیے جا رہا ہوں. دیکھا کہنا یہ ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم میں حوض کوثر کا وعدہ کرتا ہوں. ایسا حوض کوثر تو غیب ہے، انتقال کے بعد دیکھنے والی چیز ہے کہ نہیں؟ حوض کوثر تو غیب ہے، باس تو غیب ہے، جنت غیب ہے، دوزخ غیب ہے، سب بتائے اور صحابہ بالکل یقین کر رہے ہیں. اس کا کیا مطلب ہوا کہ رسول پاک کے صحابہ کو یقین تھا کہ نبی کو غیب ہے. یہ قرآن کی آیتیں تھیں ان کے سامنے کہ اللہ پاک نے عطا کی. یہاں پر آبجیکشن نہیں کر، تم دنیا کے زہر کی بات کر رہے ہو یار، آخرت کی جنت کی بات کر، پل صراط کی بات کر جو بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے. وہ سب رسول پاک
پاک جانتے ہیں، جب تک جانتے نہیں تو بتائے کیسے؟ تو جو بتانا ہے تیرے کو وہ بتا دیا، جو نہیں بتایا وہ اللہ پاک کے اس جملے پر کہ اے لوگو، اللہ کی شان ہی نہیں ہے کہ عام مومنین کو غیب بتائے۔ جب اللہ کی شان نہیں ہے کہ تمہیں غیب بتائے تو پھر یہ بتائیے کہ قرہ شہید ہوئے، ہار کے گم ہونے کا مسئلہ میں تو بار بار کہتا ہوں کہ ہار کے پیچھے کیوں پڑے ہیں؟ ارے جیت کے پیچھے پڑو، ہار کے پیچھے پڑے۔ اگر ہار کے پیچھے پڑتے نبی بتا دیتے تو خدا کی قسم آیت تیمم کہاں اترتی؟ پارہ نمبر 5 کی آیت کریمہ، آیت تیمم اسی موقع سے اتری۔ آیت تیمم، نماز کا وقت ہو گیا، پانی نہیں ہے، سب ہار تلاشنے میں، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت اتارا فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر تم پانی پر قدرت نہ پاؤ، دھیان دینا، تو تیمم کر لو پاک مٹی سے۔ اب آپ بتائیے اگر نبی ہار بتا دیتے تو یہ آیت کریمہ اترتی؟ حکمت دیکھیے آپ۔ تو کبھی کبھی مومنوں کی ضد کے لیے بھی، لوگوں کی ضد کے لیے بھی ایسا ہوا ہے۔ کہنا یہ ہے کہ عام مومنین غیب کے پیچھے نہ پڑیں، غیب بتانا اللہ کا کام ہے اور غیب جاننا رسول کا کام ہے، اور غیب رسولوں کو اللہ بتائے گا، عام مومنین کو نہیں بتائے گا۔ اور نبی جانتے ہیں، بتانا اگر ہے تو یہ بتانے کا تعلق اللہ سے ہے، اور اللہ نے وعدہ کر دیا مومنو ہم عام مومنین کو غیب نہیں بتائیں گے۔ تو نبی کا کام غیب بتانا نہیں، غیب جاننا۔ دعا ہے پروردگار عالم آج کی اس خصوصی گفتگو کو حبیب پاک صاحب الاولاد کے وسیلے سے قبول فرمائے، ہم سب کی اس نشست کو قبول فرمائے، آنے والے عظیم الشان مہینے میں ہم سب کا داخلہ و صحت ایمان و جسم عطا فرمائے۔ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کے حوالے سے ہم سب کو رمضان کی عظمت کا بھرم رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن اور صاحب قرآن کے حوالے سے ہم سب کو جینا نصیب فرمائے، جو بھی چوک ہو مولا معاف فرمائے، جو بھی پریشانیاں دور فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔